السلام علیکم 8ویں جماعت کے طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اصلاح اردو گرامر کا سبق نمبر 17 مشابہ الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مشابہ الفاظ کی مشق جو آپ کے نصاب میں دی گئی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتانا چاہتا ہوں۔ مشابہ الفاظ کن کو کہتے ہیں؟ مشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لکھنے میں یہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی ان کی املا میں یعنی لکھنے کے طریقے میں ڈفرینس ہوتی ہے، فرق ہوتی ہے، لیکن معنی ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ پہلا لفظ ہے طالع، اس کے معنی ہے برا، اور برا کے معنی ہے طالع۔ یہ معنی کے لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز بھی مختلف ہوتی ہے اور ان کے لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مشابہ الفاظ وہ الفاظ ہے جن کو لکھنے میں بھی فرق ہے اور ان کی آواز بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے نصاب میں جو مشق شامل کی گئی تھی وہ میں نے یہاں پہ لکھی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ یہ مشابہ الفاظ کا استعمال ہم کس طرح کرتے ہیں اور کن کو ہم مشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے یہاں پہ طالع، اس کے معنی ہے برا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے عرض، لیکن یہاں پہ الف سے ہے عرض، اس کو ہم زمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے مشاہرہ، مشاہرہ جو ہے اس کے معنی ہے تنخواہ۔ اس کے بعد ہے عمارت، یہ الف سے ہے یہ عمارت، اس کو ہم معنی کہتے ہیں امیری۔ اس کے بعد ہے مشق، لیکن یہاں پہ کیف کا استعمال ہوا ہے مشق میں، اس کے معنی ہے پانی بھرنے کا چمڑا۔ یہ پرانے زمانے میں اس کا استعمال کرتے تھے، آج کے زمانے میں اس چیز کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے جو لفظ جو اس کا ہے وہ ہے مشق۔ لیکن یہاں پہ کاف اگر ہم شامل کریں گے کیف کے بجائے تو وہ مشق ہو گئی ایکسرسائز، لیکن یہاں پہ کیف کا مشق جو ہے اس کے معنی ہے پانی بھرنے کا چمڑا۔ اس کے بعد ہے مور، مور کہتے ہیں چونٹی کو، جس کو ہم انگلش میں آنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ مہر، مہر کے معنی ہے چھاپ۔ اس کے بعد ہے لفظ لال، لال کے معنی ہے جواہر۔ گل کے معنی ہے شور، گل کے معنی ہے شور۔ اس کے بعد لفظ ہے کثرت، کثرت کی معنی ہے ورزش، لیکن یہاں پہ سین کا استعمال ہوا ہے کثرت میں۔ اگر یہاں پہ سے کا استعمال کریں گے کثرت، اس کے معنی ہے زیادتی یا کسی چیز میں اضافہ ہونا، لیکن یہاں پہ جو کثرت میں سین کا استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہو گئے ورزش۔ اور اس کے بعد ہے لفظ نذیر، نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا۔ اور حل، حل جو ہے یہ زمینداری کا اوزار ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے کمری، کمری کے معنی ہے ایک پرندہ، یہ ایک پرندہ ہے جس کو کمری کہتے ہیں۔ اور سائر کے معنی ہے سیاح، یعنی سیر و تفریح کرنے والا، اس کو ہم سیاح کہتے ہیں، ان کو سائر بھی کہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پہ ساحر لکھیں گے، اگر ہائی کا استعمال کریں گے تو وہ بن گیا ساحر، ساحر کے معنی ہو گئے جادوگر، لیکن یہاں پہ ہائی کا استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ یہاں پہ یہ کا استعمال، جس سے یہ لفظ سائر بن گیا اور اس کے معنی نکلتے ہیں سیاح، اور سیاح کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے والے کو، جس کو ہم انگلش میں وزٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے پتہ، پتہ کے معنی ہے ایڈریس، لیکن اگر ہم یہاں پہ پتہ لکھیں گے، اگر یہاں الف بڑھائیں گے تو وہ پتہ جو اس کو ہم انگلش میں لیف کہتے ہیں، یہاں پہ وہ پتہ نہیں ہے بلکہ جس کو ہم انگلش میں ایڈریس کہتے ہیں، یہاں پہ وہی پتہ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے عیال، عیال کے معنی ہیں گھر کے لوگ۔ اگر الف سے عیال لکھیں گے، جو الف سے ہے اس کے دوسرے معنی نکلتے ہیں، جو گھوڑے کی گردن پہ بال ہوتے ہیں اس کو بھی عیال کہتے ہیں، لیکن وہ عیال الف سے لکھتے ہیں، الف یہ الف لام عیال، اس کے مطلب ہے گھوڑے کے گردن کے بال، لیکن یہاں پہ یہ عیال جو ہے اس کے معنی ہیں گھر کے لوگ یا گھر کے افراد۔ اور اس کے بعد لفظ ہے نذیر، نذیر جو ہے اس کی میننگ ہے مثال، جو ہم مثال کہتے ہیں، اسی کو اس کا ایک اور لفظ ہے وہ ہے نذیر،
لیکن اس سے پہلے جب میں نے آپ کو یہاں پہ نظیر پڑھایا تو یہاں پہ زے کا استعمال ہوا ہے, یہاں پہ زوئے کا استعمال ہوا ہے, اور جب زے سے ہم نظیر بناتے ہیں اس کی میننگ نکلتی ہے ڈرانے والا. یہاں پہ جب زوئے کا استعمال ہوا ہے یہاں کی اس کی میننگ بدلتی ہے اور یہاں میننگ بنتی ہے مثال. یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد لفظ ہے لال. لال کے معنی سرخ, جس کو ہم ریڈ کہتے ہیں انگلش میں, اور گل جو ہے گل کے معنی ہیں پھول. تو یہ آپ کی مشق جو نصاب میں دی گئی تھی مشابہ الفاظ کی, امید ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.